السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے زوجین کے حقوق۔ چیپٹر نمبر 5 اسلامیات فرسٹ ایئر کا چیپٹر نمبر 5 اور حقوق العباد ہم پڑھ رہے ہیں۔ حقوق العباد میں سے تیسرا ٹاپک ہے زوجین کے حقوق۔ اب زوجین شوہر اور بیوی، زوج اور زوجہ، ان کو زوجین کہتے ہیں، تثنیہ کا صیغہ۔ تو آج ہم زوج کے حقوق ڈسکس کرتے ہیں، جسے ہم اردو میں شوہر یا میاں بھی کہتے ہیں۔ تو مفہوم میں ہم لکھتے ہیں زوجین کے رشتے میں مرد رشتہ زوج یا شوہر کہلاتا ہے۔ ہم شوہر کس کو کہتے ہیں؟ زوجین، میاں بیوی کے رشتے میں جو میاں ہوتا ہے وہ زوج کہلاتا ہے۔ یہ ہم اس کا مفہوم لکھ دیں گے، اور اس کے بعد ہم حقوق کی ہیڈنگ دے کے 5 حقوق بما ہیڈنگ ہم نے ریفرنس کے ساتھ لکھنا ہے۔ تو حقوق میں فرسٹ ہیڈنگ ہم نے دی ہے اطاعت کی، فرما برداری کی۔ بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، یہ شوہر کا حق ہے بیوی پر۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات قانتات، کہ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شوہر کا حق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ دوسری ہیڈنگ ہم نے دینی ہے عزت و مال کا تحفظ۔ شوہر کا یہ بھی حق ہے کہ بیوی اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور اس کی مال کی حفاظت کرے، یہ بھی شوہر کا حق ہے۔ اس میں ہم نے ریفرنس کے طور پہ حدیث کوٹ کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاوند کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے بستر کو کسی غیر سے پامال نہ ہونے دے، یعنی اس کی عزت خراب نہ ہونے دے۔ تو گویا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی عزت کی حفاظت۔ شوہر کی عزت کیا ہے؟ خود بیوی اس کی عزت ہے، اس کے گھر کے افراد اس کی عزت ہے۔ تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنا بیوی پر لازم ہے، اور یہ شوہر کا حق ہے۔ تیسری بات ہے شوہر کی خوشنودی، شوہر کو راضی رکھنا، اس کو خوش کرنا۔ تو اس میں ہم حدیث پاک کا ریفرنس دیں گے کہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کو خوش رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے۔ تو گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا ایک فرض یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے، کہ وہ ایسے انداز میں بات کرے کہ شوہر کو اچھا لگتا ہو، ایسا انداز اختیار کرے پہناوے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کھانے پینے کا، بات کرنے کا، ایسا انداز اختیار کرے کہ شوہر اس سے راضی ہو۔ تو اس کو خوش رکھنا بھی شوہر کا یہ حق ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے 4 لوگ ایسے ہیں جو کنفرم جنتی ہیں، ان میں سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، شوہر اس سے خوش تھا، وہ کنفرم جنتی ہے، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو گویا یہ بھی شوہر کا ایک حق ہے کہ اس کو خوش رکھے اس کی وائف۔ نمبر 4 ہے شکر گزاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اب یہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آئے، تو آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ دیکھی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ تو گویا شوہر کی شکر گزاری کرنا، جتنا بھی وہ کما کے لاتا ہے، جس حال میں بھی ہے، اس کے ساتھ راضی رہنا اور اس کے ساتھ زندگی کا پہیہ چلانا، یہ عورت کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو گویا عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کے ساتھ شکر گزاری اختیار کرے، اس کے ساتھ ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرے۔ نیکسٹ ہے نمبر 5 احترام۔ اب بیوی کا یہ بھی فرض ہے، شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر میں تم میں سے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا نا تو پھر میں بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کہ یہ تمہارا مجازی خدا ہے. تو گویا یہ چیز بھی ظاہر کرتی ہے کہ شوہر کا ایک حق ہی ہے بیوی پر کہ اس کے ادب اور احترام کے ساتھ اس سے پیش آئے. تو گویا یہ ہم نے 5 حقوق پڑھے ہیں جو زوج کے حقوق یا میاں کے حقوق کہلاتے ہیں، جو بیوی پر فرض کرنا اور میاں کو حاصل کرنا اس کا حق ہے. تو پہلے نمبر پہ اطاعت ہم نے پڑھا، اس میں قرآن مجید کا ریفرنس ہم نے دیا. دوسرے نمبر پہ عزت و مال کا تحفظ ہم نے پڑھا، اس میں حدیث پاک کا ریفرنس دیا. تیسرے نمبر پہ ہم نے خاوند کی خوشنودی اور اس میں حدیث پاک کا ریفرنس دیا. چوتھے نمبر پہ شکر گزاری ہم نے پڑھا اور اس میں حدیث پاک کا ریفرنس دیا. پانچویں نمبر پہ احترام، اس میں ہم نے حدیث پاک کا ریفرنس دیا ہے. تو یہ آج ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا. زوجین کے حقوق میں سے صرف شوہر کے یا زوج کے حقوق وہ آج ہم نے پڑھے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.